المرسلين قائد غر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وشفاء محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم اللهم نبّر قلوبنا بنور القرآن وشرح لنا صدورنا للإسلام وشرفنا بمحبة خير الأنام اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أحبك بقلب كلي وأرضيك بجهد كلي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلات کے بعد گرامی قدر اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضرین کے حسن ظن سے بڑھ کر اجر عظیم عطا فرمائے جو گزارشات کروں اللہ اس کو ہمارے لیے باعث ہدایت اور باعث نجات بنائے ولایت جو ہے ایک منصب ہے ایک عہدہ ہے اور انعام خداوندی ہے اگر آپ آسان لفظوں میں پوچھیں تو ولایت کہتے ہیں جس کو رب کا قرب نصیب ہو جاتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں جتنا زیادہ رب کا قرب ہوگا اتنا ہی بڑا بندہ رب کا ولی ہوگا ایک بات کو آج ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی کو جو خاص شان عطا فرماتا ہے جس کو ہم کرامت کہتے ہیں اگر یہ قدرت کا اظہار نبوت کے ہاتھ سے ہو اسے معجزہ کہتے ہیں اور اگر ولی کے ہاتھ سے ہو قدرت کا اظہار تو اسے کرامت کہتے ہیں لیکن آج سمجھے یہ مسئلہ سمجھنا ہے کہ جو کرامت ہے جب ولی سے ظاہر ہوتی ہے تو کیا ولی کا ارادہ اس میں شامل ہوتا ہے کہ خود بخود ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں اگر دلائل کی طرف جائیں دیگر جزیات کی طرف جائیں تو شاید کوئی کہنے والا کہے کہ لہذا یہ حدیث ضعیف ہے قابل عمل نہیں غریب ہے فلاں شخص کا قول جو ہے وہ معتبر نہیں ہے تو میں نے خطبہ کے دوران قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے اور قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ سورہ نمل کی آیت ہے میں صرف
اپنے موضوع کی طرف اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنی محفل میں کہا، مجلس میں کہا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، کون ہے جو دخل نہیں کیا ہے؟ قال عفریت من الجن انا آتیکا، جنوں میں سے کھڑا ہوا جس کا نام عفریت تھا، کہنے لگا کہ حضور والا انا آتیکا، میں لے کے آتا ہوں۔ پھر آگے یہ بات ہے قرآن مجید کی، اس نے ایک وقت بتایا، پھر آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو جب آپ نے فرمایا اس سے بھی جلدی چاہیے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک، ان میں سے وہ کھڑا ہوا جس کو کتاب کا کچھ علم تھا، وہ کیا کہتا ہے؟ انا آتیک، میں لے آتا ہوں۔ اب قرآن کی دونوں آیتوں کی طرف غور کریں۔ پہلے بھی کہا، جن نے بھی کیا کہا؟ انا آتیکا، اور اسد بن برخیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا آتیکا۔ دونوں جگہ جو ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے، ہم لے کے آتے ہیں، آپ حکم فرمائے ہم لے کے آتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ حکم کریں تو وہ خود بخود آ جائے، کہا آپ حکم کریں ہم اسے لے کے آتے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ خود بخود نہیں آیا تھا، دونوں نے کہا تھا ہم لے کے آتے ہیں۔ تو پتہ چلا کرامت کے اندر ولی کا ارادہ شامل ہوتا ہے۔ اس سے بھی سان بات از کا کشف المحبوب اٹھا کے آپ دیکھیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی، فقیر جہاں ڈیرا لگاتے ہیں وہاں مسجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ جب آپ نے مسجد بنا لی اس وقت یہ کتب نواب نہیں ہوتے تھے جو بتائیں کہ قبلہ درست ہے یا ٹھیک ہے، سمت ٹھیک ہے، یا پہلے ایسا ماحول تو نہیں تھا۔ مسجد بنا دی، بات کرنے والوں کو موقع مل گیا کہ حضرت کی مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے۔ تو آپ تک جب اطلاع پہنچی، آپ نے فرمایا، اعلان کروا دیا، آج میرے پیچھے آ کے سارے نماز پڑھو۔ اذان ہوئی، تکبیر کہی گئی، آپ مصلی امامت پہ ہیں، نماز اختتام ہوئی، آپ حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے، متوجہ ہو کے فرماتے ہیں، کون کون کہہ رہا تھا کہ قبلہ درست نہیں، جس نے قبلہ دیکھنا ہے وہ دیکھو سیدھا ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں ذرا دیکھو تو پتہ یہ چلا کہ آپ نے فرمایا میں تمہیں قبلہ، انہوں نے صرف دیکھا نہیں تھا، حضرت نے دکھایا تھا، حضرت نے قبلہ دکھایا تھا۔ پتہ چلا یہ دو میں نے قرآن کی آیت وغیرہ بڑے دلائل ہیں۔ میں نے موضوع جو ہے شیخ صاحب کی طرف لے کے جانا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ولایت کے اندر جو کرامت ہے یہ خود بخود اس کا رونما نہیں ہوتی، بلکہ ولی کا ارادہ شامل ہوتا ہے۔ اور جس طرح میں نے شروع میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ولیوں کو یہ خاص شان عطا فرماتا ہے۔ بعض سے یہ کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، بعض سے کرامتوں کا ظہور نہیں ہوتا، لیکن حضرت شیخ کی ہستی وہ ہے جن سے کرامتوں کا کثرت سے ظہور ہوا ہے۔ بلکہ آپ کے ہی وہ خلیفہ شیخ علی بن حیدی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جتنی کرامات آپ سے ظاہر ہوئی ہیں کسی اور سے ہوئی نہیں، کسی سے اتنی کرامات ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ حضرت شیخ ابو مسعود بن ابو بکر
رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے کرامات کا ظہور ایسے ہوتا تھا جس طرح ایک ہار ہے نا، ہار کے ساتھ پہ در پہ موتی ہوتے ہیں، موتیوں کا تسلسل ہوتا ہے، وقفہ نہیں ہوتا، اسی طرح آپ کی کرامات کا ظہور ہوتا تھا، انسان گن ہی نہیں پاتا تھا کتنی کرامات ظاہر ہو گئی۔ امام عبداللہ یافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی جو کرامات ہیں حد تواتر تک پہنچ چکی ہیں، سب کا اتفاق ہے جتنی کرامات کا ظہور آپ سے ہوا کسی اور سے ہوا۔ 3 شخصیات کے میں نے حوالے دیے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی کرامتیں بے شمار، لیکن صرف بے شمار نہیں بلکہ ان کا ظہور بھی ہوا، اور ایک خاص شان تھی آپ کی۔ کرامت ظاہر ہونے کے لیے وقت لگتا ہے، انسان دنیا میں آتا ہے، ایک خاص وقت سے گزرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، ظاہری علوم کے بعد پھر جو ہے باطنی علوم کے لیے مرشد کی تلاش میں رہتا ہے، پھر شیخ جو ہے تیرہ کشی کرواتا ہے، اس کے بعد کئی سالوں کے بعد انسان کے اندر یہ وصف پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک خاص وقت سے نہیں گزرے، بلکہ آپ کی خاص شان یہ ہے کہ آپ مادر ذات بنی تھے۔ یہ نہیں کہ آپ کرامات کے ظہور کے لیے بڑا لمبا وقت درکار ہوا، ظاہری علوم حاصل کیے، چلا کشی کی، نہیں، بلکہ آپ کی خاص شان یہ ہے کہ ادھر آپ کی پیدائش ہوئی، پہلے دن ہی آپ کی کرامت ظاہر ہونا شروع ہو گئی، پہلے دن آپ کی کرامت ظاہر ہوئی۔ رمضان شریف میں آپ کی ولادت ہوئی، صبح صادق کے بعد اماں جی کا دودھ ہی نوش نہیں فرمایا، سارا دن کچھ نہیں کھایا، جب افطاری ہوئی پھر دودھ نوش فرمایا۔ پورا مہینہ کس طرح گزرا؟ شیخ فرماتے ہیں اخبار الاخیار کے اندر، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں گیلان کے اندر شورا ہو گیا تھا کہ سیدوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو سارا دن ہی رمضان کا احترام کرتا ہے۔ تو پتہ چلا آپ کی ولایت کی جو خصوصیت ہے، پیدائشی ولی تھے، مادر ذات ولی تھے، کرامتیں دکھانے کے لیے، اس کے ظہور کے لیے آپ کو بڑا لمبا عرصہ نہیں گزارنا پڑا، بلکہ یوں دنیا میں تشریف لائے، پہلی کرامت کا ظہر ہو گئی کہ آپ نے رمضان شریف میں سارا دن امی جان کا دودھ روشنی پایا۔ پھر اگلے سال پتہ ہے کیا ہوا؟ جب رمضان شریف کا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جب 29 شعبان کی 30 شعبان کی ہوتی ہے، رمضان کی پہلے اختلاف ہو جاتا ہے، مطلع ٹھیک نہیں تھا، موسم کی خرابی کی وجہ سے حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اگر آج جدید دور میں بھی ایسا مسئلہ ہے، اس وقت تو ایسی وہ صورتحال نہیں تھی کہ اس وقت یہ جو مشینری ہو، جدید آلات ہوں، دیکھنے والی کمیٹیاں بنی ہوں، جب اس دور میں مسئلہ ہے تو اس دور میں کتنا مسئلہ ہوگا آپ خود اندازہ لگائیں۔ کہتے ہیں کہ چاند میں شک پڑ گیا کہ 30 ہے کہ یکم رمضان ہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے کہا یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، وہ جو سیدوں کے گھر بچہ ہے نا، اس کی امی جان سے جا کے پوچھ لیں کہ آج بچے نے سارا دن دودھ پیا کہ نہیں پیا۔ اگر بچے نے دودھ پی لیا ہے تو سمجھ لو آج 30 شعبان ہے، اور اگر دودھ نہیں پیا تو سمجھ لو آج پہلی رمضان ہے۔ آپ سے پھر سوال ہوا حضرت شیخ سے کہ حضور بالا آپ پر یہ بات کب ظاہر ہوئی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کتابیں پڑھی ہیں، میرے پاس کتابیں بہجت الاسرار بھی آپ کی ہے، اس کے بعد قلائد الجواہر بھی آپ کی سیرت کی کتاب لکھی ہے، سر الاسرار بھی ہمارے پاس کتاب ہے، لیکن میں حوالہ وہ آپ کو پیش کر رہا ہوں
اور اس کے علاوہ بھی آپ پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن میں جو آپ کے سامنے حوالہ کر رہا ہوں وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب اخبار الاغیار کا۔ یہ مستند ہستی ہے، اگر انہوں نے کسی بات کو کہا تو بات ٹھیک ہے۔ الشیخ فرماتے ہیں کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ پر یہ بات کب ظاہر ہوئی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میری کھیل کود کی عمر تھی نا تو میں گھر سے باہر نکلا، وہ کھیتی باڑی کے لیے جو بیل ہوتا ہے نا، میں اس کی دم کو پکڑ لیا تو آگے سے بیل نے میری طرف رخ کے کہا عبد القادر تو ان کاموں کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ان کاموں کے لیے پیدا کہتی ہے۔ اتفاق ایسا تھا کہ وہ عرفہ کا دن تھا، میں ڈر سا گیا، گھر واپس آیا۔ یہ بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاغیار کے اندر لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں پھر ڈر سا گیا تو میں گھر واپس آ گیا، اپنی چھت پہ چڑھ گیا۔ کہتے ہیں عرفہ کا دن تھا، وقوف عرفات تھا، حاجی کر رہے، تو کہتے ہیں جب اپنی چھت پہ چڑھا تو میں نے کیا منظر دیکھا، سارے حجابات ہٹ گئے، میں نے گیلان میں اپنے چھت پہ کھڑے ہو کر مقام عرفات پہ حاجیوں کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، تو پتہ چلا، فرماتے ہیں بچپن میں ہی مجھے خبر ہو گئی کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ پھر فرماتے ہیں 10 سال کی عمر ہوئی، مدرسے کی طرف جانا چاہا تو آوازیں آتی تھی غیب سے، رستہ دے دو، جگہ بنا دو، پیچھے ہٹ جاؤ، بیٹھنے دو، تمہیں پتہ نہیں اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ کون اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل کے اندر ایک طلب پیدا ہو گئی علم کی، کہ میں علم حاصل کروں، پڑھنے کے لیے کہیں دور جاؤں۔ جو ضروری علوم تھے وہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال کی عمر میں پڑھ لیے، جو میرے دیہات میں گیلان میں پڑھائے جاتے تھے۔ کہتے ہیں امی جان سے میں نے کہا مجھے اجازت دے دیں، ذرا بات بڑی قابل توجہ ہے اگر آپ سمجھ آ جائیں۔ میری بات گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اسرائیلی بات ہے وہ جانے نہ پائے، اس سے ہمارا فائدہ ہو۔ کہتے ہیں بیٹے تو ماؤں، سب ماؤں کے چاند ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں ایسے ہی ہے نا، سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ جب یہ وہی ماں کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے اس کا چاند ہی ہے، لیکن جس ماں کا بیٹا عبد القادر ہو، کیا کہتے ہیں نجیب الطرفین ہو، مادرزاد ولی ہو، ان کی شانوں کا اظہار ہو رہا ہو، بچپن میں کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہو، پھر کس ماں کا جی چاہے کہ اپنے سے دور کرو۔ لیکن ماں تھی نا، وہ سمجھتی تھی اگر بیٹے نے کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو اپنے سے جدا کرنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں ایک مثال بھی بڑی مشہور ہے کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ساتھی مثال دے دو، مرغی جو ہوتی ہے نا، مرغی وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں سے باہر جب تک نکالتے ہیں نا، انہیں بھی چلنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اور جانور جو ہوتے ہیں اپنے گھونسلوں سے اپنے بچوں کو پر مار کر باہر نکالتے ہیں تاکہ انہیں اڑنے کا سلیقہ آ جائے کہ ہم نے اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں، خصوصاً ماں باپ کے لیے جملہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں ہمارا بیٹا کوئی مقام حاصل کرے تو پھر اپنے سے جدا کریں، کسی اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی اعلیٰ ادارے میں بھیجیں۔ امی جان نے بھی ہوتا نہیں، حضرت کی تو پہلی بڑی طرف تھی جانے کی، تو پتہ چلا سیدنا غوث اعظم کا نام جو لیوا ہے نا، آپ کی سنت یہ ہے کہ دین سیکھنے کے لیے صرف اپنے ملک ہی نہیں دوسرے ملکوں میں بھی جا کے مصطفیٰ کے دین کو پڑھا جائے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے 11ویں کا نامہ کوئی نہیں،
نام لیوا ہے حضرت غوث اعظم کے. آپ کا طریقہ کیا ہے؟ اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے ملک پڑھنے کے لیے گئے. اور ہم جو نام لیوا ہے غوث اعظم کے ہیں، اپنے محلے کی مسجد میں بھی بچے کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں. اور کہتے یہ ہیں کہ ہم حضرت غوث کے ماننے والے ہیں. پوچھا جی کیا دلیل ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ 11ویں کا نامے کوئی نہیں ہے. اللہ کے بندو 11ویں کا ناغا کوئی نہیں، لیکن آپ کا طریقہ تو دیکھیں، آپ کی سنت کیا ہے. اگر بیٹا کچھ بننا چاہتا ہے تو ماں باپ سے جدا ہو کر کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھے تاکہ وہ علم کے اندر عظیم مہارت حاصل کر سکے. آپ فرماتے ہیں پھر ایسے ہی نہیں ہے، آسانیوں سے نہیں پڑھا، بڑی مشکل سے پڑھا. وہ امی جی نے 40 دینار دے دیے تھے، ختم ہو گئے. کہتے ہیں بھوک نے دینے لگا لی. ادھر امی جان نے اپنے حساب سے وہ خرچہ کو بھیج دیا کہ بندے کو تلاش کر کے، لیکن وہ مجھ تک پہنچ نہ سکا. کہتے ہیں بھوک نے اتنا ستا دیا، اب چلنے کی بھی لائق نہ رہا. ہوا یوں، ایک دن میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. مسجد کے اندر ایک شخص تھا، مسافر لگ رہا تھا، بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا. تو وہ جب کھانا کھا رہا تھا، لقمہ اٹھاتا تو ہونٹ آپ کے بھی کھل جاتے بھوک کی وجہ سے. اتنی شدت کی بھوک تھی. کیا خیال ہے؟ دیکھیں ہم لوگ کیا سمجھیں، جنہوں نے دین پڑھا ہے اس کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ دین ہے کیا. امام بخاری جہاں بیٹھتے تھے ڈیرا لگاتے تھے. وقت کے حکمران بڑے بڑے جو سردار آپ کے خلاف ہو جاتے. لوگ کہتے تھے حضور والا وہ سردار خلاف ہو گیا. وہ کہتے بوری بسرا اٹھائیں، یہاں سے ڈیرے اٹھائیں، کہیں اور جا کے ڈیرا لگائیں تو آپ سے تو بغارہ چھوٹ جائے گا. تو پتہ ہے امام بخاری کیا فرمایا کرتے تھے؟ امام بخاری فرماتے امام بخاری کو کسی بخارے کی ضرورت نہیں، فقیر جہاں ڈیرا لگاتا ہے بخارا وہی بن جاتا ہے. کتنی لوگوں نے مشقتیں اٹھائی دین پڑھنے پڑھانے کے لیے. کہتے ہیں کہ جب وہ لقمہ اٹھاتا منہ میرا کھل جاتا. بھوک کی طرف اتنی تھی. خوددار تھے. وہ مسافر مجھ سے کہتا رہا بیٹا کھانا کھا لو. آپ فرماتے ہیں میں کہتا مجھے بھوک نہیں. پھر اس نے سختی کی آؤ کھانا کھاؤ میرے ساتھ. کہتے ہیں میں کھانا جب شروع کیا اس نے مجھ سے ایک سوال کر دیا. کہنے لگا بیٹا میں مسافر ہوں، گیلان سے آیا ہوں، سیدوں کا بچہ ایک پڑھتا ہے جس کا نام عبد القادر ہے، کیا تم اسے جانتا ہے؟ کیا اسے جانتا ہے؟ اس کی امی نے مجھے خرچہ دے کے بھیجا ہے. اب میں بھی غریب بندہ ہوں، میرے پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں، اب میں نے اس کے پیسوں سے ہی روٹی لیے کھا رہا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں میں ہی عبد القادر ہوں. فرماتے ہیں میں ہی عبد القادر ہوں. جب آپ نے فرمایا میں ہی عبد القادر ہوں، وہ غریب شخص کہنے لگا حضور والا پھر آپ پیٹ بھر کے کھائیں، آپ کے پیسوں سے روٹی آئی ہوئی ہے. پیٹ بھر کے کھائیں، آپ کے پیسوں سے روٹی آئی ہے، پیٹ بھر کے آپ کھانا کھائیں. تو پھر جب وہ جانے لگا آپ کو ہدیہ کیا، کہنے لگا کہ حضور والا یہ جو میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے یہ آپ نے قبول کر لیں. اس میں سے بھی آپ نے آدھے اسے دے دیے، آدھے خود رکھ لیے. بڑی مشقتیں اٹھائیں دین پڑھنے پڑھانے کے لیے، بڑا وقت گزارا. پھر ایک دن آپ کے بیٹے نے سوال کر لیا اور ہمارا مسئلہ حل کر دیا. پوچھا ابا جان مجھے یہ بات تو بیان کریں، اللہ کے ولی تو بڑے ہیں لیکن آپ کو یہ جو خاص مقام ملا ہے یہ کہاں سے ملا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے. کیا ہے آپ کو جو اتنا اونچا مقام عطا کیا گیا ہے یہ کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ سارے آدمی کا جواب بلے باندھ رہے ہیں. غوث اعظم کا ذکر سن رہے ہیں، تعلیم آپ کی ساتھ لے کے جائیں. جب بیٹے نے سوال کیا نا کہ ابا جی کہاں سے اتنا اونچا مقام، کون سی عبادت، کون سی ریاضت، کون سا وظیفہ، کون سا ایسا عمل تھا جس نے آپ کو یہاں بلندیوں تک پہنچا دیا؟
تو پتہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا بیٹا وہ تیری دادی والی نصیحت، سبحان اللہ، وہ جب میں پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو مجھے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، سبحان اللہ، یاد رہے گا تمہارا؟ جب بیٹے نے سوال کیا مقام اور بلندیاں کہاں سے ملی، کہا وہ تیری دادی والی نصیحت، کہ دادی جان نے جو تیری دادی نے نصیحت کی تھی نا کہ عبد القادر بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ کو ساتھ لگائے رکھنا، سچ کا دامن پکڑے رکھنا، تو میں نے ان کی بات پلے باندھ لی، یہاں تک کہ میں نے ساری زندگی سچائی میں گزاری ہے، اللہ نے مجھے غوث اعظم بنا دیا۔ پتہ چلا آپ کی زندگی ہمارے لیے خاکروب سے لے کر صدر تک، ایک عام آدمی سے لے کر بہت بڑے بیوروکریٹ تک، سب کے لیے آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر کوئی بلندی، اگر کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو سچ کا دامن کبھی نہ چھوڑو، ہمیشہ سچی بات کریں، ہمیشہ سچ بولیں۔ اس لیے تو آپ کی تعلیمات میں یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ مسند ولایت پہ وہی شخص بیٹھ سکتا ہے جس کے اندر 12 صفتیں ہوں۔ کتنی صفتیں ہوں؟ 12 صفتیں۔ آج یاد کر لیں گے 12 کے نہیں؟ آگے سے دھوکہ تو نہیں کھائیں گے پیر صاحب کس کو پکڑ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں 12 صفتیں ہونی چاہیے ولی کے اندر۔ پہلی صفت فرماتے ہیں پہلی 2 صفتیں رب سے سیکھو، وہ کیا ہے؟ ستار بھی ہے، غفار بھی۔ یہ 2 صفتیں پیر صاحب کے اندر ہونی چاہیے۔ پیر صاحب پردہ پوش بھی ہو اور مریدین کی غلطیوں سے درگزر بھی کر رہا۔ میں نے صوفی کا قول پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عموماً صوفیاء کو دیکھا ہے کہ اپنے ساتھ کسی بیوقوف کو رکھتے تھے۔ بیوقوف کو اپنے ساتھ رکھنا کیوں؟ تاکہ وہ غلطیاں کرتا جائے، میں اس سے درگزر کرتا جاؤں۔ 2 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ وہ بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ کی بات مجھے یاد آ گئی، جب حضور معراج پہ تشریف لے کے واپسی پہ حضور کو جبہ ملا، بعض روایتوں میں ایک چادر حضور خاص لے کے آئے۔ جب واپس تشریف لائے حضور نے اوپر چادر لی ہے، صحابہ کہتے ہیں اش اش کر اٹھے، حضور بڑی سونی لگ رہی ہے۔ قربان جائے، پھر حضور جیسی سونی شخصیت، پھر جب وہ چادر اوپر لی اس کے اوپر کیا نکھار آیا ہوگا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام سے صحابہ کہتے ہیں حضور بڑی خوبصورت ہے، اور صحابہ کو حضور کے مزاج کا بھی علم تھا کہ حضور رکھتے نہیں، دے دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا چاہیے کسی کو، فرمایا کرم نوازی ہو جائے سرکار، فرمایا پھر سوال کا جواب دو۔ جناب صدیق اکبر سے پوچھا اگر آپ کو چادر دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے اپنی عقیدت اور محبتوں کا اظہار کیا۔ حضور نے فرمایا اللہ سلامت رکھے۔ پھر فاروق اعظم سے پوچھا، انہوں نے بھی اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ حضور نے فرمایا اللہ سلامت رکھے تمہاری محبت اور عقیدتوں کو۔ عثمان غنی سے جب پوچھا تو انہوں نے بھی اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ جب باری آئی تو مولا مرتضی سبحان اللہ شیر خدا، حضور نے فرمایا علی آپ کو دو تو کیا کریں؟ جناب علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا حضور اگر آپ یہ مجھے چادر عطا کر دیں میں لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میں لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا۔ حضور نے فرمایا علی یہ تیرے ہی حصے میں ہے۔ رب نے فرمایا تھا محبوب جو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے چادر اسی کو ہی عطا کر دے۔ سبحان اللہ،
صاحب کو کیسا ہونا چاہیے؟ پردہ پوش ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ میرے نبی رحمت کی وقت بات یاد آ گئی، حدیث کے لفظ ہیں، جب کچھ لوگوں نے منافقت سے سچی توبہ کر لی، سچے اسلام کی طرف راغب ہو گئے، ان میں شخص حضور کی محفل میں آیا، کہنے لگا حضور اگر آج گرم فرمائے نا آج تو میں آج پردے کھول دوں سب کے، کہ جو آپ کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتے تھے. تو میرے آقا کریم نے اس بندے کی حوصلہ افزائی فرمائی. حضور نے فرمایا جو کچھ تجھے پتا ہے چھپا کے رکھ، تیرا نبی پردے کھیلنے نہیں پردے رکھنے آیا. فرمایا دو صفتیں بھی صاحب کے اندر کون سی ہونی چاہیے؟ اللہ سے سیکھی ہونی چاہیے. کیا ہے؟ وہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے. پیر صاحب کو پردہ پوش بھی ہونا چاہیے، دوسروں سے درگزر بھی کرنا چاہیے. پھر فرماتے ہیں دو صفتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، ان سے سیکھے. کون کون سی؟ شفقت و نرمی. بندہ شفیق بھی ہو، نرم دل بھی ہو، نرمی سے گفتگو کرے، دوسروں کو برداشت کرے. پھر فرماتے ہیں دو صفتیں ابو بکر سے سیکھیں. یہ کس کی صفتیں بیان کر رہے ہیں شیخ؟ پیر صاحب کے لیے 12 صفتیں ہونا ضروری ہے. دو صفتیں اس کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق والی ہونی چاہیے. کون کون سی؟ کہ بندہ سچا پیر ہو اور لوگ گواہی بھی دے کہ وہ سچا ہے. سب سچا کافی نہیں ہے، فرمایا وہ سچا بھی ہو اور لوگ بھی گواہی دے کہ وہ شخص کیا ہے؟ سچا ہے. دو باتیں جناب عمر والی ہونی چاہیے، وہ نیکی سے حکم بھی کرتا ہو، برائی سے روکے. تو جس پیر صاحب کے میلے میں ڈھول ڈبکی ہو رہے ہو، مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہو، غیر شرعی حرکات ہو رہی ہوں، غوث پاک فرماتے ہیں وہ پیر نہیں، اس کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے. میرے استاد فرما کہتے تھے آج کل کے پیر ایسے ہیں وہ مریدوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، مریدوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اگر میں نے کوئی بات ایسی تربیتی کر دی یا اس کے ذہن کے خلاف کر دی تو مرید ہی ناراض ہو جائے گا. میرے استاد کو میں کہتے ہیں پھر پیر تو مرید ہی ہو گیا نا. کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہی ہے نا، پیر صاحب تو پیر نہ پھر رہے تو پیر تو مرید ہی ہوگا جس سے پیر صاحب بھی ڈر رہے ہیں. تو جس کے اندر حوصلہ ہی نہیں نیکی کی بات کرنے کا اور برائی سے روکنے کا، آپ فرماتے ہو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اب اپنی بات بڑی پتے کی ہے. فرماتے ہیں جو پیر ہونا چاہیے اس کے اندر دو صفتیں سیدنا عثمان غنی والی ہونی چاہیے. پیر صاحب کو سخی ہونا چاہیے، لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں. میں نے گزشتہ تمہید باندھی تھی، بتایا تھا یہ اولیاء کے جو آستانے ہیں مظلوموں کی پناہ گاہ ہیں، دوسروں کے دکھ بانٹے جاتے ہیں. لیکن آج تو روش ہی نہیں چل پڑی، نذرانوں کی، وظیفوں کی، پتہ نہیں کیا کچھ چل پڑا. لیکن یہ بات یاد رکھیں نظر نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی دے دے تو قبول کر لینا چاہیے. حدیث سنا دو سبحان اللہ. حضور نبی رحمت نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جبہ عطا کیا. فاروق اعظم کہتے ہیں حضور آپ کسی غریب کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں. میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر دل میں لالچ نہ کر، رب دے تو پھر قبول کر لیا کر. ساتھی کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث سنا سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ لالچ نہیں ہونا چاہیے، دل میں خواہش نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ملے تو قبول کر دینا چاہیے. سیدنا ایوب علیہ السلام بیماری سے جب آپ نے غسل فرمایا تو آپ کے جسم اطہر سے پانی جو ٹچ ہوتا تھا وہ ٹڈی بن جاتا. سونے کی ٹڈی، یہ جو ٹڈی ہوتی جو فصلوں کو خراب کرتی ہے، جس کو قرآن مجید نے جراد کہا ہے، ٹڈی جو ہے وہ سونے کی بن جاتی ہے. جناب ایوب نے اکٹھی کرنے شروع کر دی، اکٹھی کرنے. رب تعالیٰ نے فرمایا ایوب کسی چیز کی تھوڑ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر اکٹھی کر رہے ہو.
پہلے کوئی تھوڑ ہے، کہا یا اللہ تھوڑ نہیں، میں بندہ ہوں، محتاج ہوں، تو بے نیاز ہے، تو عطا کرے تو بندگی رہتی نہیں، اکٹھی نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر تو عطا کرے تو میں اکٹھا نہ کروں تو بندگی رہتی نہیں، کیونکہ مجھے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ عطا تیری ہے، بندہ ہوں، بندے کا کام ہے جو رب عطا کرے اسے اکٹھا کرے۔ لالچ نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی دے دے تو قبول کر دینا چاہیے۔ فرمایا پیر صاحب جو ہے وہ سخی ہونے چاہیے، لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں بلکہ دینے والا ہونا چاہیے۔ وقت کے اندر اتنی وسعت نہیں کہ میں گفتگو کو بڑھاؤں، بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ مجھے حضرت اقبال کی وہ بات یاد آ گئی، وہ ایک پیر صاحب آئے تھے ادھر سرگودا سائڈ سے، شاید اقبال کے پاس، ان کا کوئی مرید لاہور میں رہتا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ میرے پیر صاحب تشریف لائے ہیں حضرت کے پاس، تو وہ آ گیا۔ اقبال بھی بیٹھے تھے، وہ بھی پیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے، تو گفتگو شروع ہوئی۔ مرید کہنے لگا حضور دعا کریں، جہاں بیٹی کا رشتہ کیا ہے وہ دن مانگ رہے ہیں، 100 کے قریب قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے، حالات بھی ٹھیک نہیں، کاروبار بھی سازگار نہیں ہے کہ میں دل دے سکوں، ایسے معاملات ہوگی، کوئی کرم فرمائیں، دعا فرمائیں، اللہ بہتری بات معاملہ کرے۔ پیر صاحب نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، مرید جاتے ہوئے حضرت کو 10 روپے پکڑا کے چلا گیا۔ جب چلا گیا تو اقبال نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضرت اقبال مسکرائے، پیر صاحب کہتے ہیں اقبال کیوں مسکرائے؟ کہا آپ کی کرامت دیکھ کے ہنسی آ گئی، کرامت کا اظہار دیکھ کر، ظہور دیکھ کے ہنسی آ گئی۔ کہا جی میری کون سی کرامت جو آپ نے دیکھ لی ہے؟ کہا یہ کرامت دیکھی ہے، مرید آیا تھا تو 100 روپے کا مقروض ہے، جا رہا ہے تو 110 کا ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے وہ بیچارہ؟ کہہ رہا تھا، منت کر رہا تھا، سماجت کر رہا تھا، حضور والا مجبوری ہے، مجبوری ہے، مجبوری ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے مجبوری کیا ہے، آپ کو دینے چاہیے کہ لینے چاہیے؟ کیا کہتے ہیں؟ اب میں کیا حدیثیں سناؤں؟ وہ میرے آقا کریم نبی رحمت ابو ہریرہ کو بھوک لگ گئی، رستے میں کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں بھوک بڑی لگی ہے، چلو ابو بکر آئیں گے، جو آپ کا مسئلہ پوچھوں گا پتہ چل جائے گا بھوک لگ گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ رستے میں کھڑے ہو گئے، بھوکے سے پوچھنا، ایک تو یہ کہتا ہے 2 روٹیاں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا مقصد روٹی ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے کھڑے ہو گئے، ابو بکر ہے، میں نے پوچھا حضور والا مسئلہ، وہ مسئلہ بتا کے چلے گئے، کہ مجھے تو بھوک لگی ہے۔ فاروق اعظم آئے، مسئلہ بتایا چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی رحمت تشریف لائے، کہا حضور مسئلہ پوچھنا، حضور نے فرمایا مسئلہ بعد میں پوچھنا، پہلے روٹی کھاؤ آگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیر صاحب کو سمجھنا چاہیے نا کہ میرا غلام جو ہے، میرا ماننے والا اس چیز کا جو اظہار کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سخاوت ہونی چاہیے سیدنا عثمان غنی جیسی، اور دوسرا جو ہے فرمایا سخاوت ان جیسی ہونی چاہیے اور شب زندہ دار ہونا چاہیے، اور آخری بات فرمایا علی المرتضیٰ جیسا علم ہونا چاہیے، ان جیسی شجاعت ہونی چاہیے۔ میں نے جہاں بات کی تھی وہی آپ نے فرمایا سچ جو ہے مجھے اس مقام پہ لے گیا ہے، تو پتہ چلا علم بھی ضروری ہے، علم کے ساتھ حوصلہ بھی ضروری ہے کہ بندہ سچی بات کہہ سکے۔ اگر سچی بات نہیں کہہ سکتا تو وہ مرشد بھی بن سکتا۔ تو ہے دین کی سمجھ فرمائے۔